ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ایک رات کا ذکر ہے، میں بغداد میں تھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس وقت وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اور بولی، آپ کو خدا کا واسطہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ تو میں نے کہا، آخر بتاؤ تو صحیح، تم کس آزمائش میں مبتلا ہو؟ تو وہ بولی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی اور اب میں حاملہ ہوں، اور لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ حمل آپ سے ہی ہے، تو خدا کے لیے مجھے رسوا مت کیجیے گا اور میرا پردہ رکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ وہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ پھر وہ عورت چلی گئی اور پھر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اس کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو محلے کے امام چند پڑوسیوں کے ساتھ مجھے بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں نے ان کے سامنے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور اگلے دن اس بچے کے نام سے 2 دینار امام صاحب کو دیے اور کہا، یہ اس عورت کو دینا، یہ اس کا خرچہ ہے، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کسی بات پر علیحدگی ہو چکی ہے۔ پھر میں ہر مہینے 2 دینار امام کے ہاتھ پر رکھتا اور کہتا، یہ بچے کا خرچہ ہے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا اور لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آنے لگے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے تسلیم و رضا کا اظہار کرتا رہا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد ایک رات وہ عورت میرے پاس آئی اور ساتھ میں 2 دینار بھی لے کر آئی، جو میں امام کے ہاتھ پر اسے بھیجا کرتا تھا، اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کا اسی طرح پردہ رکھے جیسے کہ آپ نے میرا پردہ رکھا۔ تو میں نے کہا، یہ دینار بچے سے متعلق تھے، اب یہ تمہارے ہیں، تم اس کا جو چاہو کرو۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کریں، نہ کہ اس کو واضح کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کسی کے عیبوں کو پھیلانے والے کی، جیسے ایک شخص نے پیشاب کیا ہو اور دوسرا بندہ آ کر اسے ہاتھ سے پھیلانے لگے، تو یہ عیب کو پھیلانے والا اس عیب سے کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہوا، کیونکہ یہ اس سے زیادہ غلیظ حرکتیں کر رہا ہے۔